السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل BW پاکستان۔ ویورس، پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے، اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا گندم کی کٹائی ہارویسٹر مشین کے ذریعے کیسے کی جاتی ہے اور کیسے گندم کے دانے اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے۔ تو ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں آپ کو کٹائی کا دوسرا طریقہ دکھاؤں گا۔ ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو ٹریکٹر کے تھرو کٹائی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہوگی۔ ٹریکٹر کے تھرو کٹائی ہو رہی ہے، پھر تھریشر مشین آئے گی، اس میں تو ہارویسٹر کے ذریعے کٹائی بھی ہو رہی تھی اور ڈائریکٹ بھوسا اور دانے الگ کیے جا رہے تھے۔ اس میں الگ سے تھریشر مشین ہوگی جس میں پھر مزدور بھی ہوں گے، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے گندم کے دانے تھریشر میں ڈالیں گے، تھریشر اپنے پروسیس کے تھرو اس کو گندم کے دانے اور بھوسا الگ کر دے گی۔ تو کافی محنت والا کام ہے یہ، اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے پنجاب میں گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو اس گرمی میں یہ کام اور اتنی محنت، اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے کسان بھائیوں کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ تیرے شہر والوں کے لیے اگاتے ہیں اناج میرے گاؤں کے لوگ، تیرے شہر والوں کے لیے اگاتے ہیں اناج میرے گاؤں کے لوگ، پھر بھی تیرے شہر والے میرے گاؤں والوں کو گنوار کہتے ہیں۔ ویورز، میں نے پہلے بھی بتایا تھا بہت ہی محنت کش لوگ ہیں یہ گاؤں والے، بہت ہی محنت کش لوگ ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ اتنی دھوپ میں ہم لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، تو گاؤں والوں کو دیکھ لیں آپ کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں دھوپ میں۔ اس طرح ہر بندے کا اپنا اپنا فن ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ہنر ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاندار اس زمین پہ آیا ہے بنا مقصد کے نہیں آیا، ہر چیز کو اللہ پاک نے اپنے اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، گاؤں والے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنے محنت کش ہوتے ہیں کہ آپ اور ہم ان کے مقابلے میں 5 منٹ بھی محنت نہیں کر سکتے۔ اتنی محنت سے، اور اتنی گرمی میں سردی میں کچھ بھی ہو، ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت ہی مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی نیک لوگ، اور سب سے جو اچھی بات ہے وہاں کے لوگ بہت ہی سادہ ہوتے ہیں اور بہت ہی نیک صاف دل لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض یا برائی نہیں رکھتے۔ شہروں میں جیسے ہوتا ہے ایک ہمسایہ ساتھ والے گھر کا اسے پتہ نہیں ہے، گاؤں میں اگر 50 گھر بھی موجود ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ اتنا پیار محبت اور اتنا بھائی چارہ ہوتا ہے، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنا پرسنل اوپینین دینا چاہوں گا، مجھے گاؤں کا لائف سٹائل تو بہت پسند ہے۔ آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن آئی ریئلی لو اٹ۔ تو ابھی آپ کو ساتھ ساتھ گپ شپ بھی چلتی رہے گی، دیکھیں گے کیسے ٹریکٹر کے تھرو کٹائی ہو رہی ہے۔ آگے تھریشر بھی آئے گی، تھریشر کے تھرو بھی کٹائی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، آگے بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو دیکھنے کا۔ ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جاندار بلا مقصد بلا وجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ اس پہ میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک علماء دین ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں دریا کی سیر کرنے، تو وہاں پہ کشتی کی سواری کے لیے کشتی پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک بزرگ ملا ہوتا ہے جو کشتی چلا رہا ہوتا ہے۔ تو عالم دین ان سے پوچھتے ہیں ملا سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو بالکل چٹا ان پڑھ ہوں، سادہ سا بندہ ہوں۔ تو عالم دین ان کو کہتے ہیں واہ، آپ نے اپنی یہ 70 سال کی زندگی ضائع کر دی ہے، کیا کیا آپ نے اپنی زندگی میں؟ وہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں بزرگ۔ جب عالم صاحب اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں مولانا صاحب، تو وہ بزرگ کہتے ہیں مولانا آپ نے اپنی بات کی ہے، میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے، اب میں تھوڑا سا عرض کروں اگر آپ برا نہ منیں تو؟ مولانا کہتے ہیں جی بولیں۔ تو ملا کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں سامنے طوفان آ رہا ہے، ابھی کشتی الٹ جائے گی، میں تو تیراک ہوں، میں تیر کے چلا جاؤں گا، آپ نے اپنی زندگی برباد کر دیا، آج آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مثلا یہ بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے بلا مقصد کے پیدا نہیں کی گئی، ہر کوئی اپنے اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر کوئی اپنا فن مولا ہے، اسی طرح یہ مثال سنانے کا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا
کہ وہ عالم دین جو تھے انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پایا، جو حاصل کیا، اور جو ملا تھے ان کا اپنا ہنر تھا، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی زندگی کا اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے تھے۔ بتانے کا سارا مقصد یہی تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے۔ اگر شہروں میں رہنے والے لوگ بزنس مین یا آفیسرز پڑھے لکھے لوگ ہیں تو جو کام یہ کسان بھائی کر سکتے ہیں وہ لوگ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، یہ کٹائی ہو رہی ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ابھی آگے تھریشر بھی آنے والی ہے کیونکہ یہ کٹائی مکمل ہونے والی ہے۔ تھریشر بھی آنے والی ہے تو تھریشر لگائی جائے گی، تو تھریشر سے گندم کے دانے اور بھوسا الگ کیا جائے گا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بڑا تہوار کا موقع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، تھریشر آ گئی ہے، تھریشر شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں بچے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو گاؤں کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے دن جو ہے نا کسی تہوار سے کم نہیں ہے۔ بچے اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کے یہاں اکٹھے ہونے کا ایک مقصد میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کافی لوگوں کو پتہ ہوگا اور کافی لوگوں کو نہیں ہوگا پتہ۔ جب یہ گندم کے دانے نکالے جائیں گے تو اسے اچھا شگن سمجھ لیں یا صدقہ سمجھ لیں، تو جو بھی ان کے زمین کے یا ان گندم کے دانوں کے جو مالک ہوں گے، کسان بھائی، وہ ان بچوں کو تھوڑے تھوڑے دانے دیتے ہیں۔ مثلا آدھا کلو یا کلو کر لیں، اتنے اتنے دانے دیتے ہیں بچوں کو، اور بچے یہ لے جا کے دکانوں پہ بیچ کے چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ بڑا مزہ آتا ہے، بہت ہی شعور لگتا ہے ان کا اپنا ایک۔ تو ابھی تھوڑے ہیں بچے، یہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے جائیں گے، تو کم از کم بھی 15-20 بچے جو ہے نا، جہاں تھریشر لگی ہوتی ہے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو کافی لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی پتہ چل جائے۔ دیکھیں کیسے یہ دانے نکالے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں تغاری میں دانے آ رہے ہیں، یہاں سے اٹھا کے وہ دوبارہ تھیلے میں جا رہے ہیں، بھوسا الگ ہو رہا ہے۔ وہ آگے ایک بھائی کھڑے ہیں، وہ گندم کو دیکھیں تھریشر میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہے ہیں، اور 5-6 لوگ ہیں جو اکٹھی ہوئی پڑی ہے گندم گٹھڑیاں اٹھا اٹھا کے ادھر آ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی محنت والا کام ہے، اتنی گرمی میں اس طریقے سے محنت ہو رہی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ جو ہے بھوسا، یہ ڈسٹ جو ہے سانس دمہ وغیرہ کے مریضوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک۔ تو ان کو میں تاکید کروں گا دوبارہ سے کہ وہ ان دنوں میں گاؤں کا رخ نہ کریں۔ تقریباً پورے پنجاب میں گاؤں کی سیم صورتحال چل رہی ہے اس وقت۔ یہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زبردست جو ہے نا، ان کا ایک اپنا ہی شور لگا ہوا ہے۔ ان کے لیے یہ فصلوں کی کٹائی کے دن کسی تہوار سے کم نہیں ہے۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، فصلوں کی کٹائی پہ جو دیہی علاقہ جات ہے وہاں پہ میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ پہلے تو تقریباً ہر جگہ ہوتے تھے، اب کچھ علاقوں میں ختم کر دیا گئے ہیں، لیکن 50-60% علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ فصل کی کٹائی پہ میلے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ کسان لوگ فصل کی کٹائی کرتے ہیں، پھر یہاں سے فارغ ہو کے پھر یہ شام کو میلہ گھومنے جاتے ہیں۔ وہاں پہ مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں میلے پہ، میلہ تو پھر میلہ ہوتا ہے نا، سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مزے مزے کے کرتب دکھائے جاتے ہیں۔ لکیرانی سرکس ہو گیا جیسے، اور وہ ایک کنواں ٹائپ ہوتا ہے، اس میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بازار سجائے جاتے ہیں، بچے
بوڑھے جوان سب جاتے ہیں وہاں پہ، بہت ہی زبردست ماحول ہوتا ہے یہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فصل کی کٹائی کسانوں کے لیے کسی تہوار سے کم نہیں ہوتی۔ تو ویورز انشاءاللہ اس طرح کے کنٹینٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ میری اگلی ویڈیو پچھلی ویڈیو سے بہتر ہو، تو اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کسی بھائی نے، کسی ویورز نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ایڈیٹنگ اور وائس اوور میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے روزے ہیں، تو روزے میں پھر یہ کام، وہ تو گاؤں والے ہیں نا یار، ان کی ہمت ہے، وہ اتنا کام کر رہے ہیں، میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، کمروں میں بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے کام کرنے والے، لیکن وہی ہے جس کا کام اسی کو سانچے۔ تو روزے میں بیٹھ کے جو نا میں یہ وائس اوور وغیرہ یہ کر رہا ہوں، تو کافی جو ہے نا مزہ آ رہا ہے، مشکل تو نہیں کہوں گا کیونکہ روزہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس چیز کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو وہ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کو درست کیا جا سکے۔ ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان شریف چل رہا ہے اور سب سے درخواست ہے میری، روزے رکھیں اور اچھی طرح سے روزے رکھیں، روزہ رکھنے کا جو صحیح مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کریں، گناہوں کی بخشش کروائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔